بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور اسی دوران امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے وہ امام سے سبقت کرتا ہو، امام سے آگے آگے رکن ادا کرتا ہو، اس بندے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اس بندے کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا سر گدھے جیسا بنا دے یا پھر اس کی شکل مسخ کر کے گدھے جیسی شکل اس کو دے دے۔ پھر اس حدیث کے تحت محدثین نے مختلف قسم کی تشریحات کی ہے۔ ان میں سے ایک تشریح یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو گدھے کے ساتھ جو مشابہت دی ہے وہ اس انداز کے ساتھ ہے کہ گدھے کے سر میں بھی دماغ ہوتا ہے لیکن اس دماغ کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس آدمی کے سر میں بھی دماغ تو ہے لیکن یہ دماغ اس کو فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو عقل دی ہے لیکن یہ اس عقل سے فائدہ نہیں لیتا اور اس عقل کو استعمال نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے اس کو جو حکم دیا ہے کہ آپ امام کے ساتھ ساتھ چلا کرے یا کم سے کم امام کے پھر متصل بعد وہ رکن ادا کیا کرے، اس کے بجائے وہ بالکل اس کے برعکس امام سے پہلے وہ رکن ادا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو گدھے کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے وہ اسی انداز کے ساتھ کہ جس طرح گدھے کے سر میں دماغ تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح اس آدمی کے سر میں بھی دماغ تو ہے لیکن اس کو وہ دماغ جو ہے فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری تشریح محدثین نے یہ بھی لکھی ہے کہ جس طرح گدھے کا جو گدھے کے سر میں دماغ ہوتا ہے اس طرح اس کا عقل بھی کام نہیں کرتا، تو اس کے منہ میں جو لگام ڈالا جاتا ہے، یعنی گدھے پر جب آپ کوئی سواری کرتے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ وہ ریڈی وغیرہ لگا لیتے ہیں، جب آپ اس کو چلاتے ہیں تو اس کے منہ میں ایک لگام ڈالا ہوتا ہے، آپ اس لگام کو جب جتنا پیچھے کی طرف کھینچیں گے وہ اتنا آگے کی طرف بھاگے گا۔ تو اسی طرح اس آدمی کے بھی یہی مثال ہے، یعنی اس آدمی کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے امام کے ساتھ جایا کریں یا کم سے کم امام کے پیچھے جایا کریں، یہ بجائے اس کے امام سے آگے دوڑنے کی، یعنی آگے جلد از جلد رکن ادا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور تیسری تشریح محدثین نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح صاف ستھری حدیث سے واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سر کو جو ہے گدھے جیسا بنا دے یا اس کی شکل مسخ کر کے گدھے جیسا شکل اس کو دے دے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام عبادات کا ہمیں کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔